تشریف فرما ہے معروف مذہبی اسکالر جناب مفتی صادق نشمنی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا بڑا ہماری کرم. بڑی خوش نوازی ہے کہ آج ہماری اس ٹرانسمیشن میں آپ تشریف لائے. اللہ میرے لیے بھی بڑی خوش قسمتی ہے اس بات آپ کی پر محبتیں ہیں کہ حضرت مجھے نہیں پتا تھا کہ ماشاءاللہ حضرت پیر مقصود الہی رحمت برکاتہ اور آپ بھی العالیہ کے ماشاءاللہ چینل ہمارے پر ہیں. سلسلہ نقشبند سے ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی آپ تشریف لائے. الحمدللہ. آج گفتگو بھی جو ہے وہ فرضی علوم کے حوالے سے، تو اس کی کیا اہمیت ہے اور اس سے مراد کیا ہے، اس حوالے سے میں چاہوں گا. دیکھیں، ہم اور آپ دنیا میں آئے ہیں تو ہمارے آنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ کہتا ہے کہ میں نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ مجھے پہچانے. یعبدون ای لیعرفون، وہ مجھ کو پہچانے. اس کو پہچاننے کے لیے ہمیں اس کا قرب چاہیے، اور اس قرب کے لیے اس کی پہچان چاہیے، اور پہچانیں گے تو قرب ہوگا، اور قرب تب ہوگا جب اس کی مانیں گے. اور اس کی مانیں گے تو ایک ہوتی ہے نبی کی ماننا اور ایک ہوتا ہے رب کی ماننا. جی، نبی کی ماننے میں اطاعت کی جائے گی، رب کے ماننے میں عبادت کی جائے گی. کیا بات. تو اب جب رب کے ماننے میں جب عبادت کی جائے گی تو اس عبادت کے اندر کچھ ایسی عبادات ہیں جن کو مقام فرائض پر فائز کیا. صحیح. ان مقام فرائض پر جب فائز کیا تو ان فرائض جو درجات ہیں ان میں ایک جو ہے فرض جو ہے وہ نماز ہے. اب نماز ایسے ہے کہ یہ ایسا ہے کہ جس کے ذریعے بندہ الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومن کی معراج. صحیح. نماز وہ ہے جو رب اور بندے کی ہم گفتگو کا موقع، اور اس کے باقاعدہ جب یہ فرضیت کا ہے تو اس کا علم ہوگا تو یہ اس فرض کو ادا کر پائے گا. یہ نہیں کہ ابا اماں نے جو سکھا دیا ویسے چلتا جائے گا. اور آج ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر 60 کو بہت جاتا ہے، کھاٹ کو بہت جاتا ہے، مگر نماز کے فرائض نہیں پتا ہوتے، وضو کے فرائض، اور اس کو وضو کے فرائض نہیں پتا ہوتے. ایسا ہی ہے. اس کو جو ہے وہ اگر آگے بڑھا مالدار ہے تو زکوٰۃ صاحب نصاب ہوا، تو زکوٰۃ دینا فرض ہوا تو زکوٰۃ کے فرائض اور زکوٰۃ کی معلومات نہیں ہوتی. اور ایسی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر روزے ہیں تو روزے کے موقع پر مجھے آج ایک میسج آیا، مولانا صاحب ایک ایسی غلطی ہو گئی ہے کہ جس غلطی پر اب وہ بندہ کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اب میں یہاں کھل کر تو بول نہیں سکتا کہ اس کے جو ہے وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں رکھ پایا اور غلطی ہو گئی. اب وہ کہہ رہا ہے میں کیا کروں، یعنی اب وہ تو اب کیا ہے، یہ روزہ رکھا تو روزے کے فرائض نہیں، فرائض ضروری ہیں. اب کاروبار کرے تو حضرت عمر بن خطاب کے دور میں باقاعدہ کاروبار کرنے والے کے لیے شرط تھی کہ اس کو بیع و شراء کے مسائل معلوم ہو. وہ کاروبار کے لیے مارکیٹ بعد میں جاتا تھا، پہلے شرائط اور قانون بیع و شراء سیکھتا تھا. آج حج کے لیے تو یہ تمام جو فرضی علوم ہیں اس کو باقاعدہ ایک ہوتا ہے کہ عالم دین بننا، جس کے اندر وہ باقاعدہ تمام صرف و نحو، فصاحت، بلاغت، علم الکلام، علم البلاغت، اور فلسفہ، اور پھر اصول فقہ، اصول منطق، اور وہ ماشاءاللہ وہ ساری آپ لوگوں نے جو پڑھی ہوگی وہ سب گھبرا گئے ہوں گے کہ مولانا ایسی باتیں مت کرو، ڈر لگ رہا ہے، یہ پڑھا ہوگا. مگر ایک ایسے علوم ہوتے جو ہر ایک علم وال مسلمان کو جاننا ضروری ہے، جس میں نماز کے علوم، نماز کے علوم، جب بالغ ہوا تو نماز کے علوم، روزے کے علوم، صاحب نصاب ہوا تو زکوٰۃ کا علوم، حج کی استطاعت ہوئی تو حج کا علوم، کاروبار کی استطاعت ہوئی تو کاروبار کے علوم. تو یہ تمام فرضی علوم ہوئے جو سیکھنا ہر مسلمان پر لازم ہوا جیسے جیسے اس کا لیول بنا. جب وہ شوہر بنا تو اب اس کو ذمہ داری اس کی شوہر کی حساب سے کیا ہے، بیوی کے حساب سے حقوق کیا ہے، وہ علم سیکھنا لازم ہے. دولہا بن کر بیٹھ جاتا ہے، پوچھتے تمہیں دولہا بن کر ذمہ داری کیا کہنا، انا لا عارف. تو یہ سیکھنا چاہیے. اس کے لیے علماء سے رابطہ کرنا چاہیے، علماء سے پوچھنا چاہیے، کتابوں کو پڑھنا چاہیے. اس طرح وہ آگے بڑھتا جائے گا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات حضرت نے کی کہ جو فرضی علوم ہے کم از کم وہ تو سیکھیں. نماز فرض ہو گئی، نماز کا علم ہی نہیں ہے، وضو کا علم نہیں ہے، غسل کا علم نہیں ہے. خصوصاً عصر حاضر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان نسل ہماری کس طرف جا رہی ہے اور علم دین کی طرف رغبت ہی نہیں ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے آج، اور میں چاہوں گا وجہ بھی بتائیں اور اس کی ضرورت اور اہمیت عصر حاضر کے تناظر میں بھی. اصل میں دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر حضور ہم جتنا آج کے دور میں دنیا کمانے کے چکر میں لگے ہیں،
مقصد یہ ہے کہ بس مال مال مال، اور ہم کو باتیں معلوم ہے کہ مولانا بنے گا، یہ علم سیکھے گا، دنیا کی دینی علم سیکھے گا، تو یہ مال کہاں سے آئے گا؟ اس لیے ہمیں ان چیزوں کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ دوسرا، ہم علماء کا بھی ہے کہ ہمیں وہ کردار ہمیں پیش کرنا جو ہماری ذمہ داری ہے، اور عالم بننے کے بعد اس کو چاہیے کہ کامل کی صحبت میں بیٹھے، کیونکہ کامل کی صحبت اندر ایک نور پیدا کرتا ہے، اور وہ جب نور پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ ہوتا ہے کہ لوگ خود اس کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو میرے محبوب نے فرمایا، جو آپ کے محبوب نے فرمایا، جو آپ کے محبوب نے فرمایا، جو سب کے محبوب بلکہ رب کے محبوب نے فرمایا کہ حضور نے کہا کہ کن عالما، اس حال میں صبح کرو کہ تم عالم ہو۔ اگر عالم نہیں، آپ کہیں گے حضرت اتنا ٹائم کہاں ہے، ڈیوٹی اور بعد میں بیوٹی، تو کہاں ملے گی کہ بندہ اب علم سیکھے؟ تو اب حضور نے کہا کہ عالم نہیں تو اس حال میں صبح کرو کہ متعلمہ، متعلم ہو، طالب علم ہو، نہیں تو فرمایا کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والا ہو۔ اگر اتنی مشغولیت ہے کہ بیٹھنے کی فرصت نہیں ہے تو فرمایا ان سے محبت کرنے والا ہو، فرمایا پانچواں نہ ہونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ آج ہمارے دور میں لوگ علماء کے خلاف کر رہے ہیں، لوگوں کو علماء کے خلاف کر رہے ہیں، تو دین کہاں سے سیکھیں گے؟ اور صحیح علماء سو جو ہوگا نا، وہ کہے گا جی 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 جی، وہ مکھن لگائے گا، وہ وزیر اعظم کے پاس بھی پہنچ جائے گا، وہ ادھر بھی جائے گا، مگر جو علماء حق ہوگا وہ کہے گا کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے، یہ سر جھکے گا تو بارگاہ مصطفیٰ میں جائے گا۔ تو اب وہ کسی اور کے سامنے نہیں، تو وہ حق وہ ہوگا نا، اس کے سامنے آتے ہوئے لوگ ڈریں گے۔ تو اب صحیح عالم کو پہچانا جائے، ان کی صحبت میں رہا جائے، ان سے سیکھا جائے، اور پھر اس کے بعد علم کے بعد جو یہاں پر 3 اسٹیپ ہوتے ہیں۔ علم کے بعد عمل ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے، اس عمل پر اخلاص ہوتا ہے، جب اس عمل پر اخلاص ہوتا ہے تو رب کا فضل ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ علماء کی صحبت میں رہیں اور کثرت سوال کریں، علماء سے پوچھیں، اور عالم کی ذمہ داری آتی ہے تو کہ عالم مجھے میں جانتا ہوں، نہیں آتا کہ انا لا عارف۔ امام مالک کے پاس ایک شخص آیا کہ اللہ کا میں بہت لمبا سفر کر کر آیا ہوں اور یہ سوال پوچھتا ہوں، آپ نے کہا مجھے نہیں پتا۔ اس نے کہا اتنے بڑے عالم ہیں، آپ نے کہا نہیں آتا تو نہیں آتا۔ تو یہ ہم اور آپ علماء کے لیے بھی ہے کہ نہیں آتا تو نہیں آتا، آتا ہے تو بتایا کرے، علم کو پھیلایا۔